والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں جن قدرتوں کا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اس میں ایک قدرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور دوسری قدرت ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی. یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا کن فیکون سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری قدرت کب کب کس کی شکل میں ظاہر ہوگی اس کے سلسلے میں آپ کو اندازہ نہیں ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یوں سمجھیے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر یہ بتا دیا کہ بچوں کی پیدائش میں اللہ ماں باپ کا محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں سے پیدا کیا اور ماں مٹی سے بنائی گئی، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا تو آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے. تو اللہ رب العزت اسی طرح زکریا علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت زکریا نے جس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ آپ نے تو یہ عیسیٰ عطا فرما دیا بغیر باپ کے، لیکن میں بھی آپ کا بندہ ہوں، مجھے بے اولاد نہ بنا، مجھے اولاد سے محروم نہ کر، مجھے بھی ایک اولاد نصیب کر. اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے اولاد سے نوازا. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے ابتدائی آیتوں میں ذکر فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام نے جس وقت دعا مانگی ربی انی وہن العظم منی، یا اللہ میرے ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں بس، اور واشتعل الرأس، سر کے بال بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. واشتعل الرأس شیبہ یعنی جس کو کہتے ہیں سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. اب حال یہ ہے کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّي، فرمایا اے پروردگار تجھ سے جب بھی میں نے دعا کی ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کبھی بھی میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں ہوا. یعنی ہمیشہ جب بھی میں دعا کیا ہوں آپ مجھے نوازشوں سے نوازے ہیں. آج بھی میں آپ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے بے اولاد لاوارث نہ رکھیں، مجھے بھی وارثدار بنا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے حوالہ پیش کیا یریثونی، مجھے تو یعقوب علیہ السلام کی وارثین میں تو نے پیدا فرمایا،
وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے نسلوں میں بھی آپ نے وراثت عطا فرمائی، لیکن میں بغیر وارث کے نہ رہ جاؤں۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ یا اللہ اس راضی برضا، خوشی بخوشی مجھے بھی ایک وارث عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما کر کیا کہا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، فرمایا اے زکریا ہم تجھے ایک غلام لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ علماء فرماتے یحییٰ کے معنی کیا، یعنی زندہ کرنے والا، یعنی زکریا تمہارے ظاہری اسباب مردہ ہو چکے تھے، ہم نے تمہارے ان ظاہری اسباب کو یحییٰ کے ذریعے سے زندہ فرمایا۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگنے کو تو مانگ لیے، لیکن فرمانے لگے کہ یا اللہ تو نے اس کا نام یحییٰ رکھا، لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے یحییٰ نام کسی کو نہیں رکھا، صرف تمہارے بیٹے کو ہم یحییٰ رکھتے اس لیے کہ ان کے ذریعے سے تمہارے عزائم زندہ ہو گئے، تمہارے جذبات زندہ ہو گئے، تمہارے خیالات زندہ ہو گئے، تمہاری امیدیں زندہ ہو گئیں۔ اس لیے کیا کہا زکریا علیہ السلام نے، رب انا یکون لی غلام، یا اللہ مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا، وارث کہاں سے ہوگا، میری لائف پارٹنر بوڑھی ہو چکی ہیں، وَكَانَتْ امرأتی عاقر، میری لائف پارٹنر کیا ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، بانجھ ہو چکی ہیں، وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، وقد بلغت من الکبر عتیہ، یا اللہ میں بھی کھسٹ ہو چکا ہوں۔ کھسٹ کے معنی کیا، یعنی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، انہیں بھی بڈھی میں بھی، ہم بوڑھا بوڑھی، یہ دونوں کے ساتھ کیسا ہوگا معاملہ۔ اللہ نے فرمایا دیکھ مردے سے زندہ کرنے کا کام ہمارا، بے باپ کے آدم کو پیدا کر دیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا، اور بوڑھا بوڑھی سے کیا یحییٰ کو وجود میں لانا مشکل ہے۔ فرمایا قال کذالک، اے زکریا جو کہا گیا وہ ہو کر رہے گا۔ قال ربک، فرمایا قال ربک، تیرا پروردگار کیا کہتا ہے، ہوا علی ہین، وہ تو مجھ پر اور بھی آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آدم کو وجود میں لا لیا، عیسیٰ کو وجود میں لا لیا، یحییٰ کو وجود میں لانا کون سا مشکل ہے، بھی تو بھی ہے، تیری بیوی بھی ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اے زکریا تو خود کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے وجود میں نہیں لایا۔ بھئی تم کچھ بھی نہیں تھے، یہ قطرہ تھے، اور قطرے سے اللہ نے انسان نہیں بنایا۔ اذا قطر العلو ولالا کنت، یہ فرمایا اچھا یا اللہ ذرا کوئی نشانی بتا دیجئے، ایسی نشانی بتا دیجئے ہم دونوں سسرال چلے جائیں۔ دیکھو اس وقت میں پبلک کے درمیان نہ رہیں، جنگل چلے جائیں، کہیں باغ میں چلے جائیں، کہیں پہاڑی میں چلے جائیں، تاکہ وہیں پر یحییٰ کا وجود ہو، وہیں پر یحییٰ کی پیدائش ہو۔ آبادی میں بچہ پیدا ہوگا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو ذرا شرم ہوتی کہ نہیں ہوتی بڑھاپے میں بچے جنم دینا۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مولوی اسجد صاحب پیدا ہوئے، مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی 80 پر 2 سال عمر تھی۔ کتنے سال؟ 80 پر 2 سال کی عمر میں اسجد مدنی پیدا ہوئے، ابھی بھی زندہ ہیں اسجد مدنی۔ حضرت مدنی کا تو وصال ہو گیا، حضرت مدنی کے وصال کے بعد اسجد مدنی کی عمر 3 سال، 2.5 سال سے 3 سال، بس اتنی سی عمر تھی۔ فرمایا رب اجعل لی آیہ، فرمایا پروردگار مجھے کوئی نشانی دے دے، وہ نشانی پر میں ذرا ہوشیار ہو جاؤں۔ کیا کہا اللہ نے؟
قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا اے زکریا جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے گا تیری زبان بند ہو جائے گی. تیری زبان کتنے دن؟ 3 دن تک تو بولے گا ہی نہیں، دن رات تیری زبان بند. تو اب زکریا علیہ السلام کو نشانی تو مل گئی. تو کیا کہا؟ فخرج علی قومہ من المحراب. یہ مکالمہ ہو رہا ہے محراب کے اندر. محراب کے اندر جہاں عبادت خانہ ہے زکریا علیہ السلام کا، وہاں ان کا اور اللہ کا مکالمہ ہو رہا ہے. اب وہاں سے باہر نکلے، فأوحى إلیہم، فوراً وہی نازل فرمائی. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے سنو بھائی سنو، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، سب صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو. کیا مطلب؟ ذکر اللہ کی اس لیے کرنے کو کہا زکریا علیہ السلام نے، ذکر کرو گے قدرت پر یقین پیدا ہوگا. کس پر یقین پیدا ہوگا؟ اللہ کا ذکر جب بندہ کرتا رہتا ہے اللہ کی قدرتوں کا یقین پیدا ہوتا ہے. ذکر ہی نہیں کرے گا تو فکر کہاں سے پیدا ہوگا؟ ذکر خالی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہی کا ذکر نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی ہے. بھئی قبلہ رخ ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کرو، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کو سبحان اللہ کہو گے اللہ کی پاکی بیان کرو گے اللہ تمہیں پاک کرے گا. الحمدللہ کہو گے اللہ کی تعریف کرو گے اللہ تمہیں تعریف کا لائق بنائے گا. اللہ اکبر کہو گے اللہ کی بڑائی بیان کرو گے اللہ تمہیں بڑا بنائے گا. لا الہ الا اللہ کہو گے اللہ کی قربت تمہیں نصیب ہوگی، تجدید ایمان تمہیں نصیب ہوگا. استغفر اللہ کہو گے گناہوں کی معافی ہوگی. ذکر کرو، پھر اس کے علاوہ قدرت کو بیان کرتے رہو جس کو دعوت کہتے ہیں. کرتے 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 یقین پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوا؟ فرمایا زکریا علیہ السلام نے ارے صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. سب ذکر میں لگ گئے. کیوں؟ تاکہ یہ کرشمہ جو وجود میں آئے سب کو یقین کرنے میں آسانی ہو. اب بچہ وجود میں آ گیا زکریا علیہ السلام کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ جب یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جب وارث دے دیا تو وارث دیتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے کتاب ہاتھ میں تھما دی. کیا تھما دی بھائی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم لوگ مکتبی کتاب تھماتے نہیں تھماتے، تو ویسا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب تھما دی. فرمایا او یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی سے کتاب پکڑو. وآتیناہ الحکم صبیہ، بچپن ہی میں ہم نے ان کو نبوت دے دی. 2 بچپن کے نبی ہیں، ایک یحییٰ علیہ السلام، خلیرے بھائی ہیں 2 نبی. کون کون؟ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام بھی بچپن کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپن کے. دونوں کیا ہیں؟ آپس میں خلیرے بھائی. دونوں کیا ہیں بھائی؟ آپس میں خلیرے بھائی ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے خلیج جان ہیں. کون؟ زکریا علیہ السلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا اے یحییٰ سنو، برم بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. ولم یکن جبارا عصیا، ارے بھائی تم حکم عدولی کرنے والے نافرمان نہ ہونا، نہ تھے ہی، نہ تھے. زکریا علیہ السلام نہ تھے. سلام علیہ، ذرا یہاں پر غور کیجئے، یہ ایک جملہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دونوں میں ایک ہی جملہ استعمال ہوا، سلام علیہ. یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں سلامتی ہو یحییٰ پر، یوم ولید جب وہ پیدا ہوئے، یوم یموت جب وہ انتقال ہوں گے، یوم یبعث حیا جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. عربی ہو گیا. یہاں پر کس کا ذکر آیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر آیا. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہاں کا معاملہ ہو گیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب مریم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ بیان کیجئے.
مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے۔ حضرت مریم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بچوں کی جب بشارت دے دی اور انہوں نے فرمایا یا اللہ مجھے بچہ کیسا ہوگا جبکہ ایک انسان بھی مجھے چھوا ہی نہیں آج تک، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح زکریا علیہ السلام سے فرمایا کذالک، اسی طرح حضرت مریم سے بھی کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کیا کہا اللہ نے؟ قال کذالک، وہاں بھی کذالک یا ہو جو معاملہ کہہ دیا گیا وہ ہو کر رہے گا۔ قال ربکی ہوا علی ہین، تیرا پروردگار یوں فرماتا ہے وہ مجھ پر بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ خیر بہرحال بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ جب وجود میں آئے تو حضرت مریم نے بھی کہا مجھے ایک نشانی دے دیجئے، مجھے ایک نشانی دے دیجئے۔ فرمایا دیکھو نشانی یہ ہے کہ تم جب بھی کوئی آپ سے پوچھیں بات نہیں کرنا، اشارہ کر دینا، کیا کیا پوچھنا کی یہ بچے سے پوچھو، مجھ سے مت پوچھو۔ چنانچہ جب بچے کو لے کر حضرت مریم آئی تو لوگ سب گھیر لیے، کہا اے مریم انا لکی ھذا انا لکی ھذا، کہاں سے لے کر آ گئی بچہ، کہاں سے لے کر آ گئی بچہ؟ تو انہوں نے فرمایا فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا حضرت عبداللہ کی طرف، حضرت عیسیٰ کی طرف۔ قالوا، لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود کے بچے سے ہم کیسے بات کریں گے؟ قال، بچہ فوراً خود بات کرنے لگا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کتاب کہاں سے دی؟ کتاب تو دی گئی نہیں۔ فرمایا کتاب اللہ نے سینے میں بسا دیا، حافظ تھے پیدائشی انجیل کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی حافظ تھے کس کے؟ انجیل کے، پیدا ہوتے ہی حافظ۔ وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ اور پھر کیا کہا؟ وجعلنی مبارک، اللہ نے مجھے جہاں بھی میں رہوں وہاں برکت ہی برکت۔ پھر کیا کہا؟ اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں گا وہاں برکت ہی برکت۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، حکم دیا ہے نماز اور زکوٰۃ جب تک میں زندہ رہوں دیتا رہوں۔ پھر دیکھیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہی نصیحت، عیسیٰ علیہ السلام کو وہی نصیحت، کون سی؟ برم بوالدتی، وہاں برم بوالدی، اللہ نے مجھے کہا کہ میرے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ کون کہتے ہیں؟ یہاں عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، وہاں جبارا عصیا اور یہاں جبارا شقیا۔ پھر وہ جملہ والسلام علی یوم ولدت، وہاں کہا نا میں پیدائش کے دن سلامتی ہو مجھ پر اور میرے مرنے کے دن سلامتی ہو، جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن سلامتی ہو۔ وہی جملہ جو وہاں پر کہا سلام علیہ، یہاں بھی کہتے ہیں وسلام علیہ۔ تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی مبارک دن ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے یعنی قیامت کے قریب، وہی مبارک دن ہوگا، یعنی اس وقت امن ہی امن ہوگا۔ اور پھر فرمایا یوم ابعث حیا، جس دن حشر کے میدان میں حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ اٹھائے جائیں گے، تب بھی اللہ کے نزدیک معزز محترم سلامتی یافتہ ہوں گے۔ کون؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سورہ مریم میں بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو اس بات کی سمجھ۔ دیکھیے میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ دن میں جو وقت ہوتا ہے، یہ جو وقت ہے، یہ وقت میں بالکل لمیٹڈ باتیں کہی جا سکتی ہیں، تفصیل سے سب کچھ بھی بس اشارہ کرتے ہوئے جانا ہے، لیکن تفصیلات کے لیے یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بھی وقفہ چائی ہے۔ کیا ہے؟
اس کے درمیان کچھ دین کی باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ صبح 11 بجے جو وقت دیا گیا ہم لوگوں کو، اس میں کچھ باتیں بھی ہوں گی اور کچھ مسائل بھی۔ ماشاءاللہ آج بہت سارے مسائل آئے، بہت سارے مسائل۔ ہمارے